آج لبرل مافیا اس واقعے کی بنیاد بناکر مولویوں کا ٹرائل کر رہا ہے. اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو آؤ اس بات کے اوپر کنسنسس کرتے ہیں, اس بات کے اوپر اگریمنٹ کرتے ہیں, اس بات کے اوپر اتفاق اور اتحاد کرتے ہیں کہ زناکاری کا ارتکاب کرنے والا چاہے زنا بالجبر کرے یا زنا بالرضا کرے, اور بدفعلی کا ارتکاب کرنے والا چاہے جبرن بدفعلی کا ارتکاب کرے یا رضامندی کے ساتھ بدکرداری کا ارتکاب کرے, اس کو سزائے موت ملنی چاہیے. ہاتھ کندن کو آرسی کیا ہے؟ کسی مدرسے کے کسی بزرگ عمر کے استاد نے کسی نوجوان کے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا تو پھر حضور علیہ السلام کی یاد ایک مرتبہ بہت زیادہ ستائی. حضرات گرامی قدر, لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, پراپوگنڈا کرتے ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرات گرامی قدر اس حوالے سے قرآن کا نریٹو بالکل واضح ہے. قرآن مجید نے سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعے کو کلیئرلی بیان کیا ہے اور کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط کو ان کی طہارت کی وجہ سے, ان کے تزکیے کی وجہ سے نجات دے دی تھی اور ان کی بیوی کو ان لوگوں میں شامل کر دیا تھا جو پیچھے رہنے والی تھی. حضرات گرامی قدر, اس فعل شنی کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کے اوپر آسمان سے سنگ باری کی تھی اور ہر شخص کو اس کے جرم کے مطابق جو تھا عبرت کا نشانہ بنا دیا تھا. حضرات گرامی قدر, معمولی عبرت نہیں تھی, بہت بڑی عبرت کا سامان اس واقعے کے اندر موجود تھا. حضرات گرامی قدر, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مسئلے کے اندر واضح ہیں. اسلام کے اندر, کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول ہاشمی کے اندر اس حوالے سے کوئی لشک موجود نہیں ہے. لیکن برائی کا ارتکاب کرنے والا چاہے مولوی ہو, چاہے قاری ہو, چاہے مدرس ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, ہمارا موقف علی وجہ البصیرت اس مسئلے میں ہمیشہ واضح رہا ہے. جو بھی اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو کڑی سزا ملنی چاہیے. جو اس کیس کے اندر اور اس جیسے تمام کیسز کے اندر کم از کم سزائے موت بنتی ہے, اور اس سزائے موت کے اوپر کسی سمجھوتے کی اور کسی کمپرومائز کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, آج لبرل مافیا اس واقعے کی بنیاد بنا کر مولویوں کا ٹرائل کر رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے, جب تم ان گندے پروگراموں کو انڈوس کر رہے تھے اور ان گندے پروگراموں کی حمایت کر رہے تھے اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہے تھے, تب اس وقت تمہاری یہ سوچ, یہ فکر, یہ نقطہ نظر اور اس سزا کا یہ مطالبہ اور علماء کو ٹارگٹ کرنے کا یہ انداز کہاں پر موجود تھا؟ آؤ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو, اپنے پراپوگنڈے کا سچے ہو, تو آؤ اس بات کے اوپر کنسنسس کرتے ہیں, اس بات کے اوپر اگریمنٹ کرتے ہیں, اس بات کے اوپر اتفاق اور اتحاد کرتے ہیں کہ زناکاری کا ارتکاب کرنے والا چاہے زنا بالجبر کرے یا زنا بالرضا کرے, اور بدفعلی کا ارتکاب کرنے والا چاہے جبرن بدفعلی کا ارتکاب کرے یا رضامندی کے ساتھ بدکرداری کا ارتکاب کرے, اس کو سزائے موت ملنی چاہیے. ہاتھ کندن کو آرسی کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے لبرل ناصر آپ کو دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے, بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ کبھی سزائے موت کی طرف نہیں آئیں گے. ان کو پتا ہے ہمارا کام سزا دلوانا نہیں بلکہ مولویت کو بدنام کرنا ہے, مدارس کے اوپر تبرہ کرنا ہے. حضرات گرامی قدر, مدارس اللہ کے دین کے کلے ہیں, کتاب اللہ کا نریٹو واضح ہے. قوم لوط کے عمل کو اللہ نے فعل شنی قرار دیا ہے اور اس عمل کے اوپر سیدنا لوط علیہ السلام کے اس نریٹو کو بیان کیا ہے. ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. سیدنا لوط نے کہا تھا, آؤ اگر تم فعل شنی کو چھوڑتے ہو میں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرات گرامی قدر, چنانچہ آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ ریاست پاکستان سے اس بات کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو انجینئر, ڈاکٹر, مولوی, قاری, مدرس, وکیل, ارب پتی, کھرب پتی, سرمایہ دار جو بھی اس کام میں ملوث ہوگا اس کو سزائے موت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ حضرات گرامی قدر, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پہلے بھی جو زناکاری کے واقعات ہیں یا بدکرداری کے واقعات ہیں ان کے علاوہ پوری قوت سے آواز اٹھاتے رہے ہیں. قاری خلیل الرحمان کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھڑیاں کے اندر اس کا کیس میں آج بھی لڑ رہا ہوں. حضرات گرامی قدر, امت کی کئی معصوم بچیاں ان کے کیسز کے اندر ہم نے پروب کرنے کی بات کی. حضرات گرامی قدر, ڈارک ویب کا وہ واقعہ جس میں سینکڑوں معصوم بچوں کو بدکرداری کا نشانہ بنایا گیا, الحمدللہ میں نے حسین خان والا میں پہنچ کر اس واقعے کی عملی طور پر مذمت کی تھی اور ٹیلی ویژن کے پر اس وقت بھی اس بات کو بلند کیا اور اجاگر کیا تھا
جو بھی یہ فعل شنی کرے وہ سزائے موت کا حقدار ہے۔ قومی اسمبلی نے قرارداد پیش کی تھی، معصوم بچوں کی عصمت کو پامال کرنے والے اور ان کو قتل کرنے والے ان کو اعلانیہ پبلکلی سزائے موت دی جائے۔ ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں قومی اسمبلی کی اس قرارداد کے اوپر اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے عمل کیا جائے، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کے پیشے کو دیکھے بغیر، اس کی شناخت کو دیکھے بغیر، اس کی آئیڈینٹی کو دیکھے بغیر، اس کی حیثیت کو دیکھے بغیر، اس کے پروٹوکول کو دیکھے بغیر، اس کی سماجی سیاسی شناخت کو دیکھے بغیر اس کو کڑی سزا دی جائے۔ لیکن تم نہیں دے سکتے، تمہارے قانون اور غیروں کے لیے، جو اپنوں کے لیے اور ہیں، بیگانوں کے لیے اور ہیں، تمہارے قانون کمزوروں کے لیے اور ہیں، طاقتوروں کے لیے اور ہیں، بااثر لوگوں کے لیے اور ہیں، اور بے بسوں کے لیے اور ہیں۔ لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا یہ ملک تزکیہ، طہارت، للہیت، حجاب اور حیا کا گہوارہ بن کے رہے گا، اور اس ملک کے اندر بد کرداری کے اڈے بھی انشاءاللہ ختم ہو کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن و سکون اور تزکیہ طہارت کا گہوارہ بنائے۔